السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلبہ آئیے ہم دہم کلاس سے حمد کی مشقی سرگرمیاں حل کرتے ہیں۔ آپ سے یہ ہدایت کرتا ہوں کہ ایک کاپی یا نوٹ بک پہ ان تمام مشقی سوالات کے جوابات لکھ لیجئے۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ نظم کا بغور مطالعہ کیجئے اور ذیل کی استحسانی سرگرمیوں کو ہدایت کے مطابق عمل کیجئے، مکمل کیجئے۔ نظم کی صنف، شاعر کا نام اور تخلص۔ اب شاعر جو ہے اس میں صنف پوچھ رہا ہے، شاعر کا نام پوچھ رہا ہے اور تخلص پوچھ رہا ہے۔ تو جواب یہ ہے نظم کی صنف جو ہے حمد ہے اور شاعر کا نام شیخ عبدالرشید ہے اور شاعر کا تخلص افروز ہے۔ دوسرا سوال نظم میں بیان کی گئی اللہ تعالیٰ کی صفات کو تحریر کی تھی، تو اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہے ہم نے یہ بتائی ہیں جواب کی شکل میں کہ اللہ تعالیٰ کائنات کا خالق ہے اور آخرت کا مالک ہے، اللہ یکتا ہے، اللہ کا ہمسر کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ شفیق ہے۔ اس کے بعد میں ہمارے پاس میں یہ تیسرا سوال ہے نظم سے صنعت تضاد کے اشعار نقل کیجیے اور متضاد الفاظ کو خط کشیدہ کیجیے۔ جواب: رات اور دن ہیں پروئے ہوئے موتی کی طرح، ظلمت شب میں نئے دن کا وسیلہ تو ہے۔ اس میں رات، دن، شب اور دن جو ہے یہ صنعت تضاد ہے۔ دوسرا شعر شاعر نے اس حمد میں جو صنعت تضاد کے لیے صبح صادق کی سپیدی تیری عظمت کا نشان سجدہ کرتا ہے جسے شب کا اندھیرا تو ہے۔ اس شعر میں شاعر نے پہلے اور دوسرے مصرے میں صنعت تضاد استعمال کیا ہے، صبح صادق کی سپیدی اور شب کا اندھیرا۔ چوتھا سوال میں شاعر پوچھ رہا ہے کہ قل هو اللہ احد، اس آیت کے مفہوم والا شعر نقل کیجیے۔ تجھ سے بڑھ کر کوئی شفقت نہیں کرنے والا، تیرا ہمسر ہے نہ ثانی کوئی، یکتا تو ہے۔ پانچویں سوال میں شاعر پوچھ رہا ہے نظم سے کوئی 4 قافیے لکھیے، تو ہم نے 4 قافیے نکالی ہیں: پکارا، سہارا، یکتا، آقا۔ اس کے بعد میں چھٹے سوال کے اندر شاعر پوچھ رہا ہے نظم سے ہم معنی الفاظ کی جوڑیاں تلاش کر کے لکھیے، تو پہلی جوڑی شمس سورج، دوسری قمر چاند، تیسری رات شب، ظلمت اندھیرا اور آخری آقا مولا۔ ساتویں سوال میں شاعر پوچھ رہا ہے کہ حمد سے اپنی پسند کا ایک شعر لکھیے اور پسندیدگی کی وجہ بیان کیجیے۔ تو شاعر نے جو ہے اس کے اندر شعر پوچھا ہے کہ سینکڑوں بار ہوا یوں مجھے ٹھوکر بھی لگی، میں جو گرنے سے ہوں محفوظ، سہارا تو ہے۔ تو آپ یہ پسند کا کوئی بھی شعر لکھ سکتے ہیں، مجھے یہ شعر پسند آیا اس لیے میں نے یہ شعر لکھا ہے۔ اب اس کے اندر جو ہے اپنی پسندیدگی کی وجہ بھی لکھ سکتے ہیں آپ کہ آپ کو یہ شعر کیوں پسند آیا۔ جیسے اس شعر میں بیان کیا گیا ہے کہ سینکڑوں بار ہوا یوں مجھے ٹھوکر بھی لگی، میں جو گرنے سے ہوں محفوظ، سہارا تو ہے۔ کئی مرتبہ انسان کو جو ہے حادثات پیش آتے ہیں، گمراہ ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی حادثات سے بچاتا ہے، گمراہی سے بچاتا ہے، اس لیے میں نے یہ شعر کو پسند کیا۔ 8واں نور علی نور کی صفت والے شعر کو نقل کیجیے۔ اب اس حمد میں جو نور علی نور والا صفت والا جو شعر استعمال کیا گیا ہے وہ میں نے یہ نقل کیا: چاند سورج تیرے اوصاف بیاں کرتے ہیں، میں جو گرنے سے ہوں محفوظ، سہارا تو ہے۔ اس کے بعد میں شاعر کہتا ہے ذیل کے اشعار کی مختصراً تشریح کیجیے۔ پہلا شعر ہے: تو جسے چاہے اسے تخت دے تاراج کرے، تو جسے چاہے اسے تخت دے تاراج کرے، ملک تیرا ہے حکومت تیری ہے، آقا تو ہے۔ تو شاعر اس شعر میں کیا فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ
رب العالمین ہے، کئی عالم ہے، کئی دنیا ہے، ان تمام کا اللہ تبارک و تعالی خالق ہی نہیں بلکہ مالک، پروردگار، آقا، سب کچھ اللہ تعالی ہے۔ یہ عرض اللہ کی ہی ملکیت ہے۔ اللہ اپنی مرضی کا مالک ہے، اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اللہ نے اگر کن کہہ دیا تو اسی وقت جو ہے وہ ہو جاتا ہے، فیکن جسے ہم کہتے ہیں۔ کائنات میں تمام تبدیلیاں اللہ کے ہی حکم سے ہوتی ہے۔ وہی کسی بھی شخص کو چاہے تو بادشاہ بنا دے، چاہے تو فقیر کر دے، اللہ کی مرضی۔ اس کے بعد میں اگلا جو شعر ہے، خودی کو دیکھوں تو دکھائی نہیں دیتا کچھ بھی، تجھ کو سوچوں تو ہر شے میں سمایا تو ہے۔ اب انسان اپنی ہستی کی حقیقت کو جاننے کے لیے لاکھ کوشش کرتا ہے، اور اکثر ایسا ہوتا ہے، لیکن انجام کچھ نہیں ملتا، یہاں تک کہ اس شخص کی موت آ جاتی ہے۔ اس کے برعکس اللہ تعالیٰ کی ذات اور حقیقت سمجھنے میں دیر نہیں لگتی، تھوڑی سی کوشش اور چشم بینا کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر اسے یہ مل جائے اور یہ کوشش کر لے تو اللہ تبارک و تعالی ہر طرف، ہر جانب، ہر جگہ، ہر وقت اسے محسوس ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد میں جو ہے شاعر پوچھتا ہے کہ نظم کے قافیوں کے علاوہ نظم سے دوسرے ہم صوتی الفاظ تلاش کر کے لکھیے۔ تو یہ ایک جوڑی نکالا ہے میں نے، ظلمت عظمت۔ حمد سے وہ مصرع تلاش کیجئے جس میں ضرب المثل آئی ہے، ڈوبتی آس کو تنکے کا سہارا تو ہے۔ اس میں شاعر نے، یعنی اس مصرے میں شاعر نے ضرب المثل استعمال کیا ہے۔ سائنس کی ان مصروں کی وضاحت کیجئے۔ پہلا مصرع ہے، اپنے محور پہ ہیں گردش میں اگر شمس و قمر۔ تو ہم اس کی پہلے تشریح دیکھتے ہیں، وضاحت کرتے ہیں اس کی کہ سائنسی نظریے کے مطابق زمین، چاند، تمام سیارے اپنی اپنی جگہ پر متعین ہیں اور اپنے اپنے مدار پر گردش کر رہے ہیں۔ دوسرا مصرع ہے، رات اور دن ہے پروئے ہوئے موتی کی طرح۔ تو اس کی وضاحت مختصراً یوں کی گئی کہ ہم اس روئے زمین پر رہتے ہوئے دن کی سپیدی اور رات کے اندھیرے کا باقاعدہ مشاہدہ کرتے ہیں۔ رات کے بعد دن اور دن کے بعد رات کی اس تبدیلی کی وجہ سے سورج کے گرد زمین اور چاند کی گردش ہے۔ حمد سے زیر اضافت والی ترکیبیں تلاش کر کے لکھیے۔ تو اس میں چار جو ہے یہ زیر اضافت والے بتایا گیا ہے کہ چشم بینا، دل محضوں، انجام زمانہ، ظلمت شب۔ ہر پہلے لفظ کے آخری حروف پہ زیر لگا، اور آخری سوال میں پوچھ رہا ہے کہ دیے ہوئے الفاظ کی مناسبت سے لفظ لکھیے۔ اب چشم بینا، دل محضوں، چشم بینا کے نیچے باکس ہے، اس میں بصیرت آئے گا، اور دل محضوں کے نیچے یقین آئے گا۔ اس کے بعد اگلا جو خاکہ ہے، ڈوبتی آس، اس کے سامنے تنکے کا سہارا آئے گا، لکھیں گے۔ ظلمت شب کے سامنے جو باکس ہے چھوٹا سا، اس میں نئے دن کا وسیلہ لکھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔